بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1958 ہے اور آج سورہ محمد کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 24، 25 اور 26، 24، 25 and 26۔ چلیے اس سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، افلا یتدبرون، کیا پھر غور و فکر نہیں کرتے، القرآن، قرآن میں، ام یا علی قلوب اقفالها، ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو ارتدو پھر گئے، علی ادبارہم اپنی پیٹھوں پر، من بعد ما اس کے بعد کہ تبینہ واضح ہو گئی، لہم ان کے لیے، الہدا ہدایت، الشیطان شیطان نے، سول مزین کر دیے، لہم ان کے لیے، واملا اور ڈھیل دی، لہم ان کو، ذالک یہ، بانہم بوجہ اس کے کہ بے شک، قالو انہوں نے کہا، للذین ان لوگوں سے جنہوں نے کرہو ناپسند کیا، ما نزل اللہ اس چیز کو جو اللہ نے نازل کی، سنطیعکم عن قریب ہم تمہاری اطاعت کریں گے، فی بعض الامر بعض کاموں میں، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، اسرارہم ان کے راز۔ ترجمہ یوں ہے، بھلا کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے، یا دلوں پر وہ تالے پڑے ہوئے ہیں جو دلوں پر پڑا کرتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ حق بات سے پیٹ پھیر کر مڑ گئے ہیں، باوجود یہ کہ ہدایت ان کے سامنے خوب واضح ہو چکی تھی، انہیں شیطان نے پٹی پڑھائی ہے اور انہیں دور دراز کی امیدیں دلائی ہیں۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی باتوں کو ناپسند کرتے ہیں، ان منافقوں نے ان سے یہ کہا ہے کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری بات مانیں گے، اور اللہ ان کی خفیہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ ان 3 آیتوں میں 8 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، بھلا کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ دوسری بات، یا ان کے دلوں پر وہ تالا پڑا ہوا ہے جو دلوں پر پڑا کرتا ہے؟ تیسری بات، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ حق بات سے پیٹ پھیر کر مڑ گئے ہیں۔ چوتھی بات، باوجود اس کے کہ ان کے سامنے ہدایت خوب واضح ہو چکی تھی۔ پانچویں بات، انہیں شیطان نے پٹی پڑھائی ہے اور دور دراز کی انہیں امیدیں دلائی ہیں۔ چھٹی بات، یہ سب اس لیے ہوا کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی باتوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ ساتویں بات، ان منافقین نے ان سے یہ کہا ہے کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری بات مانیں گے۔ آٹھویں بات، اللہ ان کی خفیہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ منافقین قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ یقیناً نہیں، اس لیے کہ اگر یہ لوگ قرآن کریم میں ذرا بھی غور و فکر کر لیتے تو اپنی ان رذیل اور خبیث حرکتوں سے باز آ جاتے۔ انہیں قرآن کریم میں غور و فکر کرنے سے یہ چیز روکی ہوئی ہے کہ ان کے دلوں پر ایسے تالے پڑے ہوئے ہیں جو تالے حق بات کو دل میں اترنے سے روکتے ہیں۔ اب ان تالوں نے انہیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس میں غور و فکر کرنے سے روکے رکھا ہے۔ ایسا ہی حال اہل کتاب کا بھی ہے۔
کہ انہیں اپنی کتاب تورات میں یہ بات معلوم تھی کہ ایک آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے اور اسی میں ان کی نجات پوشیدہ ہے۔ مگر ان اہل کتاب کو یہ سب جاننے کے باوجود حسد تھا کہ وہ نبی ہم میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں بھیجے گئے، بنی اسماعیل میں سے کیوں بھیجے گئے۔ بس اسی وجہ سے انہوں نے اس حق بات کو چھپایا اور جھٹلایا۔ انہیں کے بارے میں یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو حق بات سے پیٹ پھیر کر مڑ گئے ہیں، حالانکہ ان کے سامنے حق بات خوب واضح ہو چکی تھی، مگر وہ لوگ شیطان کے جال میں پھنس کر اس ہدایت سے محروم ہو گئے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس آیت میں بھی مفسرین ہی مراد ہیں کہ وہ جانتے تھے کہ آپ اس آیت سے بھی منافقین ہی مراد ہیں کہ وہ جانتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سچے نبی ہیں، مگر ان کی خواہشات کے مطابق اسلام کے احکام نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اور حسد رکھتے تھے۔ یہاں منافقین مراد ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگلی آیت میں انہی منافقین کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافقین لوگ جو دین سے دور گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ان لوگوں سے جو اللہ کی نازل کردہ آیتوں یعنی قرآن مجید کو ناپسند کرتے ہیں، یعنی کافروں سے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم بعض معاملات میں ان مسلمانوں کو چھوڑ کر تمہاری پیروی کرتے ہیں، یعنی ہم مسلمانوں کا نہیں بلکہ تمہارا ساتھ دیتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یعنی ان منافقین کا حال یہ تھا کہ جہاں پر اپنا فائدہ دیکھتے وہاں چلے جاتے، انہیں کسی کے بھی دین سے کوئی سروکار نہیں تھا، انہیں بس دنیا کی ہرس تھی جس کی خاطر وہ اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے۔ جیسے کہ جب جنگ بدر کا موقع تھا تو یہ منافقین بیچ راستے ہی سے مسلمانوں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 11 میں فرمایا ان منافقین کے بارے میں کہا گیا الم تر الی الذین نافقوا یقولون لإخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وإن قوتلتم لننصرنکم واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ کیا آپ نے ان منافقین کو نہیں دیکھا جو اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے بارے میں کسی کا بھی کہنا نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں۔ یہ منافقین لوگ چھپ چھپ کر آپس میں مسلمانوں کے خلاف مشورہ کیا کرتے تھے اور یہودیوں سے ملا کرتے تھے۔ ان کی اس حرکت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ یعلم اسرارہم، اللہ تعالیٰ ان کی ساری خفیہ باتوں کو جانتا ہے۔ وہ یہ گمان نہ کریں کہ ہماری باتوں کو ہماری ان باتوں کی مسلمانوں کو کچھ بھی خبر نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ان منافقوں کی ساری باتوں کی خبر پہنچا دیتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 81 میں کہا گیا واللہ یکتب ما یبیتون، یہ منافقین لوگ آپ کے خلاف راتوں میں جو مشورے کرتے ہیں اللہ اسے لکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے نفاق سے محفوظ رکھے، ہماری حفاظت فرمائے، ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھے، اور ہماری موت بھی ایمان ہی کی حالت میں ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔